لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہماری سیدھی راہ کی طرف رہنمائی فرمائیے، ان لوگوں کی راہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، نہ ان پر غضب ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ گزشتہ کچھ دروس میں اللہ کریم کی توفیق سے اہدنا الصراط المستقیم کے حوالے سے ٹوٹی پھوٹی گزارشات عرض کرنے کی عاجزانہ حقیر سی کوشش کی۔ آج کے سبق میں بات کا آغاز اس سے ہو رہا ہے کہ جس صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کے لیے، اس پر ثابت قدمی کے لیے سورہ الفاتحہ پڑھنے والے نے التجا کی، وہ صراط مستقیم ہے کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے انتہائی عجیب اور اعلی انداز سے صراط مستقیم کو اجاگر فرمایا۔ مثبت اور منفی دونوں طریقے۔ مثبت طریقہ یہ ٹھہرا ان لوگوں کی راہ جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ منفی طریقہ ان لوگوں کی نہیں جن پر آپ کا غضب ہوا اور نہ گمراہ ہوا۔ اللہ اکبر، کون سمجھانے والے؟ اللہ، کوئی کسر چھوڑی؟ ایک ساتھ جن کی ہے، کہتے ہیں نا، ایک ویسے تصوراتی طور پہ بات سمجھاتے ہیں، ایک ایکسپیریمنٹ کہتے ہیں، سامنے کر کے مثال دے کے بات وعدے کیا جاتا ہے۔ دونوں میں سے زیادہ وعدے کون سی ہوتی؟ مثال دے کے۔ اللہ پاک نے مثال دی تو سمجھانے کے لیے بہت کافی تھا، لیکن وہاں بھی اکتفا نہیں کیا۔ عربی میں ایک محاورہ ہے، باقی زبانوں میں بھی ہوگا، وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ۔ چیزوں کی اضداد سے، ان کے الٹ سے چیزوں کی حقیقت نکھر کے سامنے آتی۔ روشنی کیا ہے، اس سے سمجھانے کے کیا طریقے ہیں، لیکن لائٹیں بند کریں، چاندنی رات نہ ہو تو پھر سمجھایا جائے کہ وہ روشنی تھی جو اس سے پہلے تو تھی، پھر زیادہ سمجھ آئے گی۔ تمنگری امیری بچوں کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا ہوتی ہے۔ یہ باپ نے جو مر مر کے جمع کیا ہے، تنکا جوڑا، بچوں کو سمجھ نہیں آتی۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کبھی بھوک کا تھپیڑا آئے تو پھر تونگری کا معنی سمجھ آتا ہے۔ کیوں شیخ صاحب؟ جب میسر نہ ہو کھانے پینے کی چیزیں، آرام و آسائش کے ساز و سامان، تو پھر امیری کا معنی سمجھ آتا ہے۔ تو یہاں اللہ پاک نے کیسے انداز کیا، ان کی راہ اور ان کی نہ۔
آئیے انہی دونوں پہلوؤں سے کتاب و سنت ہی کی روشنی میں صراط مستقیم کو مزید سمجھنے کی کوشش ہے۔ یہ جو فرمایا ان لوگوں کی راہ جن پر اللہ تعالی نے انعام فرمایا، وہ کون ہیں؟ شاید لوگ اپنی اپنی چاہت کے مطابق انعام یافتہ لوگ مقرر کریں۔ فوج والے شاید جنرل کو سمجھے، یونیورسٹی والے شاید چانسلر کو سمجھے، کاروبار والے شاید کسی دنیا کی جو سب سے امیر لوگوں کی فہرست میں اس میں پہلے دوسرے تیسرے نمبر کا سمجھے، بہت قوت والے شاید کسی مسٹر ایشیا کو، مسٹر یورپ کو سمجھے۔ اپنی اپنی مرضی کیا انعام یافتہ ہونے کا سٹینڈرڈ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک نے اس بارے میں بھی کوئی الجھاؤ نہیں چھوڑی۔ سورہ النساء آیت نمبر 69 صفحہ نمبر 90 مل گئی ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ سورہ النساء آیت نمبر 69 آوان صاحب بھی مل گئی کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ عبد الحسین بیٹا جی مل گئی ہے، اپنے اڑوس پڑوس میں بھی بتلا کہ ماشاءاللہ ہمارا بیٹا مکمل حافظ ہے، یونس صاحب پورا ہو۔ یہ بہت دیکھیں کتنی خوش قسمتی ہے ماں باپ کے اور بچے کی۔ میں نے اسے اسپیشل ریکویسٹ کیا کہ آپ ہمارے پاس آنا کریں، اور شامری میں بھی آیا، عشاء میں بھی آیا، انشاءاللہ امید ہے ہماری ریکویسٹ اس پر عمل ہو۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو شخص اللہ تعالی کی اطاعت کرے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، اور رسول اس پر آپ دیکھ رہے ہیں الف لام، ایک ہے اس میں نکرہ، ایک ہے اس میں معرفہ، ایک ہے کامن ناؤن، ایک ہے پراپر ناؤن۔ تو جب الف لام آ جائے رسول ہو تو اینی پروفٹ، اور جب الرسول ہو تو مخصوص رسول، اور یہاں کون مراد ہے؟ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو شخص اطاعت کرے اللہ تعالی کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَأُولَٰئِکَ، پس ایسے لوگ، کون سے ایسے لوگ؟ اللہ تعالی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے، مَعَ الَّذِينَ، ان کے ساتھ ہوں، ان کے ساتھ ہیں، انعم اللہ علیہم، اللہ تعالی نے ان پر انعام فرمایا۔ اور وہ کون کون ہیں؟ من النبیین، انبیاء سے، والصدیقین، اور صدیقوں سے، والشہداء، اور شہداء سے، والصالحین، اور نیکوکاروں سے، وحسن اولئک رفیقا، اور ان لوگوں کی رفاقت، ان لوگوں کی صحبت، ان لوگوں کی کمپنی کتنی اچھی ہے۔ ذالک الفضل من اللہ، وہ اللہ کی جانب سے فضل، وکفی باللہ علیما، اور کافی ہیں اللہ تعالی خوب جاننے والے۔
ان دونوں آیات شریفہ میں اللہ بہتر جانے کتنی باتیں ہیں. دو باتیں جن کا تعلق ہمارے سبق سے ہے، ان پہ میں اور آپ توجہ کریں. نمبر 1 کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انبیاء، صدیق، شہداء اور صالحین. تو وہاں راستہ کن کا مانگا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ ہماری رہنمائی فرمائیے انبیاء کے طریقے کی طرف، صدیقوں کے طریقے کی طرف، شہداء کے راستے کی طرف اور نیک لوگوں کے راستے کی طرف. بات واضح ہو گئی. اب دوسری بات، یہ ذرا کڑوی ہے، ذرا نہیں بہت ہی کڑوی ہے، بہت ہی کڑوی ہے. دودھ پینے والے مجنو سب چھٹ جائے، اور اللہ معاف کرے میرے ایسے کہنے والے بڑے نالائق اور بہت سے سننے والے وہ دودھ پینے والے. حاجی گوہر صاحب زیادہ مجنو دودھ والی. غور کرنا، میں آپ نماز کی ہر رکعت میں مانگ کیا رہے ہیں؟ انعام یافتہ لوگوں والی راہ. اور انعام یافتہ لوگوں کی راہ کے پانے والے کون ہیں؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. انعام یافتہ لوگوں کی راہ پہ جانے کا راستہ ہے. اس راستے کی ٹکٹ کیا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. ٹکٹ لاؤ، راستہ کھل جائے، جنت میں پہنچا گیا. راستے میں نہیں نکل. اگر ٹکٹ ہی نہیں، جانا ہے کراچی، ایئرپورٹ پہ پہنچا، ماشاءاللہ ٹکٹ نہیں خریدی، دعائیں کی ہیں یا اللہ کراچی پہنچا دے، یا اللہ کراچی پہنچا دے، یا اللہ کر 500 جانے کی تصویر پھیر کے گیا. اب وہ جو کھڑے ہیں وہاں ایئرپورٹ پہ، وہ دکھائیے ٹکٹ، 500 جانے کی تصویر پھیر کے آیا. تو گیا کیوں؟ خالی صاحب آپ بڑا سفر کرتے ہیں، تصویر پھیر کے گئے ہیں کبھی بغیر ٹکٹ کے؟ کبھی سنا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ. اچھی طرح نوٹ. خان صاحب کی بات واضح ہو رہی ہے، آپ بھی وزارت خارجہ میں دنیا پھر کے ہیں، گئے ہیں کہیں بغیر ٹکٹ کے؟ سمجھنے کی بات واضح ہو رہی ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، اللہ کے رسول کی کرے، اور اس کے بعد بس منزل آسان ہے. میں فضل الہی، اور آپ میں سے ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے، صبح سے لے کر شام تک میرا اللہ اور ان کے رسول کی اطاعت کا پرچہ اس میں کتنی باتیں ہیں، اور نافرمانی کا پرچہ اس میں کتنی باتیں. سر کی چوٹی سے لے کر قدموں تک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کہاں کہاں ہے اور نافرمانی کہاں کہاں ہے. اللہ پاک نے بات بتلانے میں کوئی کسر اٹھا رکھی ہے. بات والی ڈاکٹر مشتاق کی بات والی آگے چلیے. غیر المغضوب علیہم، نہ ان کی جن پر غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ گمراہ ہو. ہم نے کہا کہ اللہ پاک نے مثبت اور منفی دونوں طریقوں سے بات کو واضح کیا. صراط مستقیم جو ہے وہ کن کی راہ ہے وہ سن چکے، کن کی نہیں، مغضوب علیہ اور ضالین کی. مغضوب علیہم کون اور ضالین کون؟
امام احمد اور امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نامی تھے کرسچین، حاتم تائی کے بیٹے، حاتم تائی کے بیٹے یہ مدینہ طیبہ سے آگے شمال کی طرف حائل وہی ہیں، وہاں کے بڑے نامور اونچا خاندان، لمبا واقعہ ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، آپ نے انہیں بتلایا المغضوب علیہم، جن پر غضب ہوا وہ یہودی ہیں، اور والین جو گمراہ ہوئے وہ نصرانی عیسائی کرسچن ہیں۔ میں آپ ابھی سورہ الفاتحہ میں کتنی دفعہ دعا کی ہے؟ بولیے، 4 ہفتے 4 دفعہ۔ کیا دعا کی ہے کہ یا اللہ یہودیوں کا راستہ مجھے نہیں چاہیے، نصرانیوں کا راستہ مجھے نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر، مجھے شرم آنی چاہیے کہ نہیں کہ میرے بول میں اور میرے عمل میں مطابقت نہ ہو تو اچھی بات ہے، اچھی بات ہے۔ کتنی دفعہ دن میں میں آپ اللہ سے یہ مانگ رہے ہیں، 4 فرض عشاء کے، 3 مغرب کے، 7، 4 عصر، 4 ظہر، 8 اور 7 15، 2 فجر 17 اور باقی سنت اور نفل۔ اتنی دفعہ جن کی راہ سے دور رکھنے کی اللہ سے فریاد کر رہے ہیں، تو میں آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہمارا طریقہ ان والا ہے کہ نہیں؟ صبح سے چاہیں تو وہ شروع کریں، سب سے چاہیں وہ شروع کر، نیچے آتے جائیں۔ بال کون سے ہیں؟ کون سے بال بنوانے؟ بات سمجھنے کی کوئی مشکل تو نہیں، آدمی نہ سمجھنا چاہے، بگڑا بننا چاہے تو بن جائے، لیکن بات تو واضح ہے۔ سر کی چوٹی سے لے کر نیچے اترتے جائیں، سہیل صاحب بتائیے، واضح ہے کہ نہیں؟ کہاں یہود، کہاں نصارا اور کہاں صراط مستقیم؟ فلاں قسم کے بال، فلاں قسم کا کٹ، فلاں قسم کا فیشن، فلاں قدم قدم پہ نہیں۔ اللہ بچائے مجھے اور آپ کو اور ہماری نسلوں کو جسم کے حصے حصے میں اور زندگی کے کونے کونے میں، گوشے گوشے میں انہی راہ پر چلنا اپنے لیے باعث فخر سمجھیں، جن کی راہ سے دوری کی 20 مرتبہ اللہ سے فریاد کر، تو کیا کریں؟ فریاد ان کی راہ سے دور رکھنے کی، عمل ان کی راہ پہ چلنے کا، تو فریاد کرنا چھوڑ دیں یا اپنے عمل کو بدل دیں؟ بولیے، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ بہت بڑا گدھا ہے جو یہ کہے کہ چونکہ میں عمل اس کے مطابق نہیں کرتا، میں فریاد کرنے کی چھوڑ دوں۔ یہ کرنے کی بات ہے، کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ٹھیک کروں۔ انشاءاللہ الرحمن اسی نقطے سے آئندہ درس کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ سب کو، ہمارے اہل و عیال، ہماری نسلوں کو، ہمارے دامادوں کو، بہن بھائیوں کو، ان کے اہل و عیال، ان کی نسلوں کو اور پوری امت کو صراط مستقیم مانگنے اور اس مانگ کے، اس طلب کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو، ہماری نسلوں، بہن بھائیوں، ان کی نسلوں کو جو مانگ رہے ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی